الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آج ربیع الاول کے تیسرے جمعے میں سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کا یہ موقع ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور قبیلے اور سب سے زیادہ شریف اور عزت والے قبیلے میں تشریف لائے، جس کا نام تھا قریش۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کے اندر پیدا ہوئے اس کو کہا جاتا ہے بنو ہاشم، اور پھر بنو ہاشم کے ایک گھر کے اندر، ایک کنبے کے اندر آپ تشریف لائے جو عبد المطلب کا گھرانہ ہے، اور عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، والد گرامی ہیں۔ گویا کہ یہ آپ کا نسب بنتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن مرہ بن فہر، اور پھر یہ سلسلہ بنی عدنان تک جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی تک اپنے نسب کو اور اپنے شجرے کو بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے نسب کو اس سے آگے لے کر مت جاؤ، کیونکہ پھر اس میں مبالغہ ہے
اس میں کنفرم نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے کہ یہ سلسلہ پھر حضرت آدم علیہ السلام تک کس پش سے ہوتا ہوا پہنچا ہے۔ لہذا جو بنی عدنان تک کا نسب ہے آپ کا، وہ تصدیق شدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، چونکہ ہماری زبان میں، ہمارے دین کے اندر آپ کو نبی اور پیغمبر کہا جاتا ہے، گو کہ لوگوں نے اور عالم دنیا نے، عالم کائنات نے آپ کو عظیم لیڈر بھی تسلیم کیا ہے بحیثیت انسان کے، چاہے وہ آپ کو نبی مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا اور آپ کا مقام نہیں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ اور مقام بیان کر سکے جس کا حق ہے۔ ایک مرتبہ خلافت کی تحریک چل رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ خلافت اسلام کے اندر ہوتی ہے، تو ہندوستان میں خلافت کی تحریک چل رہی تھی، اس میں بہت سارے علماء بھی تھے، اور اس کے اندر بڑے بڑے دانشور بھی تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے، اس میں حکیم اجمل خان بھی تھے، اور ہندوستان کے ہندوؤں کی نمائندگی کے لیے اس کے اندر گاندھی جی بھی تھے۔ اب خلافت سے گاندھی جی کا کیا کام؟ لیکن اصل میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب اسلام کی تحریک چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس میں بہت سارے لوگ اس لیے بھی اسلام لے آئے تھے کہ اب اسلام دنیا کا سپر پاور مذہب ہے اور سپر پاور دین ہے، تو لہذا اس میں آنے سے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو گاندھی جی بھی خلافت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی حمایت نہیں کی تھی۔ لیکن جب اس تحریک کے اندر وزن نہیں آیا اور جوش و جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ اس کے اندر کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو اس کے اندر شامل کر لیں۔ اور گاندھی جی نے حکیم اجمل صاحب سے فرمایا کہ جب تک آپ ملاؤں کو، عالموں کو، علماء کو حجرے سے نہیں نکالیں گے اور مسجد سے نکال کر آپ اس تحریک کے اندر شامل نہیں کریں گے، اس تحریک میں جان نہیں پیدا ہوگی۔ تو حکیم اجمل خان چونکہ ایک بڑا مقام رکھتے تھے، مسلمان حکیم تھے، دانشور بھی تھے، تو انہوں نے ہندوستان کے ایک بڑے اللہ والے بزرگ مولانا محمد منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے وقت لیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، خلافت کے سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ وقت جو تھا یہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر ان سے ملاقات کی۔ اب ملاقات جب ہوئی ہے تو اس میں گاندھی جی بھی موجود ہے، حکیم اجمل خان بھی موجود ہے، اور دیگر دانشور بھی موجود ہیں۔ پہلے سلام دعا ہوئی جیسے کہ رسم و رواج ہے، خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد گاندھی جی نے اپنی تقریر شروع کی، اپنی گفتگو شروع کی، اور کہہ رہے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کا دین تو اتنا پیارا ہے کہ ایسا دین جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا کہ جس کے اندر اتنی جامع احکامات موجود ہو اور اتنا اچھا منشور کسی دین کے اندر نہیں ملتا۔ مولانا محمد منگیری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، فرمایا کہ آپ کی جو شخصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہے، فرمایا کہ ایسی ذات بھی پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور
میں نے زندگی کے اندر ایسی سحر انگیز شخصیت نہیں دیکھی۔ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے، پھر فرمایا کہ یہ قرآن اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا ایک حصہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ میں نے اپنی پرارتھنا میں اور اپنی دعا کے اندر شامل کر دیا ہے۔ اتنی بہترین قرآن کریم کتاب ہے۔ جب گاندھی جی نے اپنی گفتگو ختم کر دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی گفتگو مکمل کر لی تو حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا مراقبے سے اور فرمایا کہ گاندھی جی آپ نے جتنی ہمارے نبی اور پیغمبر کی تعریف کی ہے، ہمارے نبی اور پیغمبر اس سے بھی کہیں زیادہ بلند درجے پر فائز ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آپ نے تعریف کی ہے، ہمارا قرآن، ہمارا یہ کلام، یہ دنیا کے تمام کلاموں سے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ان سب سے اعلیٰ کلام ہے۔ اور فرمایا کہ جس دین کی آپ نے تعریف کی ہے یہ دین بھی ہمارا تمام ادیان سے زیادہ مکمل ہے۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے گاندھی جی، اگر ہمارے نبی اور پیغمبر بھی اتنے اچھے، اگر ہمارے قرآن بھی اتنا اچھا، ہمارا دین بھی اتنا مکمل، تو آپ اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ اب گاندھی جی کو چپ لگ گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم اور آپ کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ ذاک سیادہ ورد بانگ سفیر، ذاک سیادہ ورد بانگ سفیر، تاکہ گیرد مرغرا مرغگیر۔ جب شکاری جو ہے شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ پرندوں کی بولی بولتا ہے۔ جس پرندے کو اس سے شکار کرنا ہے، جس جانور کو اس سے شکار کرنا ہے، اسی کی بولی بولتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لڑکے جو ہے جب وہ اپنے محبوب سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں میں جب آؤں گا تو کوئل کی طرح کوکو آواز لگاؤں گا، تم سمجھ جانا کہ میں آیا، بس فوراً تم دروازے پہ آ جانا۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کس بات کی کہ بھائی میں یہ آواز بول رہا ہوں تو یہ شناخت ہے۔ تو مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گاندھی جی نہ آپ کے دل میں حضور کی عظمت، نہ آپ کے دل کے اندر دین اسلام کی عظمت، نہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت، بلکہ آپ شکار کرنے آئے ہیں کہ کسی طرح یہ پھنس جائے اور ہماری تحریک کے اندر شامل ہو جائے، اس لیے میری بولی بول رہے ہیں۔ آج دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہاں پر؟ مکے کے اندر قریش کے قبیلے میں ہے، بیت اللہ کے پاس آپ یہاں پر تشریف لائے۔ بیت اللہ کی حالت کیا ہے؟ بیت اللہ کی حالت یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ شرک کا شکار ہے اور ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اتنا بڑا اندھیرا ہے کہ یہ صرف عرب میں نہیں ہے بلکہ عرب سے نکل کر ساری دنیا کے اندر اور سارے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ظلمت جو ہے یہ چھائی ہوئی ہے۔ اچھا جب اتنی بڑی ظلمت ہو، اتنا بڑا اندھیرا ہو، مثلاً یہاں پہ اگر اندھیرا ہو اس ہال کے اندر تو آپ یہ 4 لائٹیں جلائیے، روشنی ہو جائے گی۔ اگر ساری کھڑکیاں بند کر دے، پردے آپ لگا دے، یا رات کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، ایک لائٹ بھی اگر آپ کھولیں گے روشنی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پورے علاقے کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوئی بھی ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے تو صرف آپ کے یہاں کی ساری لائٹیں جلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جب تک وہ سڑک کی لائٹیں اسٹریٹ لائٹ نہیں جلے گی جب تک روشنی نہیں ہوگی۔ اور اگر
کبھی بلیک آؤٹ ہو گیا پورے کراچی کے اندر، تو خالی آپ کے شہر میں چراغا کرنے سے، لائٹ جلانے سے بھی روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر چھوٹی جگہ ہو اور وہاں پر اندھیرا چھایا ہوا ہو تو وہ چراغ سے بھی روشن ہو جاتا ہے، اور اگر بڑی جگہ ہو تو پھر اس کے لیے زیادہ لائٹ کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ظلمت والے اور اندھیرے والے معاشرے کے اندر تشریف لائے ہیں وہ بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ کیسے؟ عرب جو ہے وہ شرک کا شکار ہے، عرب کے قبیلے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ سوڈان، مصر وغیرہ، یہاں پر تمدن جو ہے چوری چکاری، زنا، شراب، سود، یہ پھیلا ہوا ہے۔ کئی تہذیب کا فقدان ہے، کئی تمدن کی خرابی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب اس کے لیے اتنی ہی بڑی روشنی چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آنے سے کافی عرصہ پہلے، کئی ہزار سال پہلے آپ کی خبر آئی ہے۔ یعنی اگر اسلام آباد سے کراچی آ رہے ہوں وزیر اعظم تو 3 دن پہلے خبر آ جاتی ہے کہ وہ وزیر اعظم آئے گی یہاں پہ، تو اب ان کے جتنے چالے والے وہ سب پہنچ جاتے، تیاری کرتے کہ بھائی پھول لے کے جائے، ہار لے کے جائے، ان کا استقبال کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، خبر کیا آئی؟ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ 500 سال پہلے آپ کی خبر آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے؟ کہ ایک نبی اور پیغمبر آئیں گے۔ یہ خبر کس میں آ رہی ہے؟ تو من التوراتی، تورات کے اندر آ رہی ہے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انجیل کے اندر خبر آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، بڈھا آدمی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بنو عامر یہ قبیلے کا نام ہے، اور قیس یہ مجنو اس قبیلے کا رہنے والا تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے۔ اصل میں مجنو کا نام مجنو نہیں تھا، قیس تھا۔ اب جیسے میرا نام تو ہے طاہر، لیکن بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے تھانوی صاحب، تو اب نام تو میرا طاہر ہے لیکن پکارتے تھے لقب سے۔ تو خیر بنو عامر قبیلے کا ہے، مجنو نام ہے قیس۔ اسی قبیلے کا ایک آدمی ہے، بڈھا آدمی ہے، آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر میں ایمان لے آؤں، اسلام قبول کر لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، تمہارے کفر کے زمانے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں آخرت کے اندر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو وہ بڈھا بھی ہوشیار تھا، کہہ رہا کہ حضرت یہ تو آپ نے ادھار کی بات کر دی، کیش چاہیے مجھے، ابھی کیا ملے گا، دنیا کے اندر کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ میں دعا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہماری اولاد کے اندر، یعنی وہ اولاد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل سے چلے، اس کے اندر ایک نبی اور پیغمبر کو بھیج۔ اسی لیے جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الصف کی آیت ہے، 26واں سپارہ ہے۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر اور مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. تمہارے اندر بھیجا ایک رسول جو کرے گا تمہارا تزکیہ، تمہارے دل کی صفائی کرے گا، تمہارے روح کی صفائی کرے گا، تمہارے بدن کی صفائی کرے گا. اور یتلو علیہم آیاتی، اور تمہیں سنائے گا کلام پڑھ کر، اللہ کا کلام قرآن کریم. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا تمہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، میں وہی نبی اور رسول ہوں. دیکھو تمہاری کتابوں میں تو راز لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. اس کے بعد فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی اور پیغمبر جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، آپ کا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ تو دلیل ہے میرے نبی ہونے کی، اور تم کہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر کیا ملے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے خوشخبری فرماتے ہیں. فرمایا کہ التمکن فی الارض، جس دن مسلمان اس دین کے اوپر پورا عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان کو اقتدار عطا فرمائیں گے، ہم ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے، ہم ان کو سپر پاور بنائیں گے. اور یہ آج بھی ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی ریاست بن گئی تھی تو آج اسلام کی ریاست نہیں بن سکتی، نہیں. فرمایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ایک یہودی آیا، پادری، صرف یہودی نہیں تھا، اپنی قوم کا پادری بھی تھا. مولانا اعتراض اللہ صاحب کے پاس آیا گفتگو شریف کی. آخر میں مولانا نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی نماز فجر کے اندر نمازیوں کی تعداد جمعے کے نمازیوں کے برابر ہو جائے گی اس دن اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ موجود ہے کہ جس دن مسلمانوں کے نمازیوں کی تعداد نماز فجر میں جمعے کے نمازیوں کے برابر پہنچ جائے گی اس دن اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. وہی ہمارے اور آپ کے عمل کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ جو آج ہم بھاگ رہے ہیں نا ادھر سے ادھر، کبھی ہم جمہوریت کو آزماتے ہیں، کبھی ہم سوشلزم کو آزماتے ہیں، کبھی کمیونزم کو آزماتے ہیں، کبھی روٹا کپڑا مکان کو آزماتے ہیں. بھائی سیدھی بات ہے. ہمارے لیے جو رہنما ہے، جو ہمارے راہبر ہے، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے، بلکہ ان کے پیچھے تو کیا چلیں گے؟ ہم نے اسلام کے اندر اتنے فرقے قائم کر دیے ہیں. فرمایا کہ دست گل کی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے، دست گل کی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے، کون سنتا ہے چمن میں انجلی بیزار کی. آج سندھ جو ہے وہ ایک صوبہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا پاکستان تو سندھ ہے. پنجابی کہتا ہے ہمارا پاکستان جو ہے یہ تو پنجاب ہے. خیبر پختونخوا والا بولتا ہے ہمارا پاکستان جو ہے ہم تو یہاں پاکستان بنائیں گے، ہم تو یہاں پہ اسلام کا نظام قائم کریں گے. اب آ جائیے آپ مذہب کی طرف. دیوبندی آپ کو یہاں ملے گا، بریلوی آپ کو یہاں ملے گا، اہل حدیث آپ کو یہاں پہ ملے گا، شیعہ آپ کو یہاں ملے گا، سنی آپ کو یہاں ملے گا. اتنے فرقے ہیں
کہیں رنگ کے فرقے ہیں، کہیں نسل کے فرقے ہیں، کہیں مذہب کے فرقے ہیں، کہیں مسلک کے فرقے ہیں۔ آج اتنے فرقے ہو گئے۔ اسلام کی ریاستیں غالباً پوری دنیا کے اندر 56، 57 یا 58 ہے۔ ایک ریاست ہونی چاہیے اسلام کی۔ مدینے کی ریاست جس طرح ایک ریاست قائم ہوئی ہے، پوری دنیا کی ریاستوں نے اس کو فالو کیا۔ آج ہم ظلمتوں کے اس اندھیرے کے اندر ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 12 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بورڈ قائم کر دیا ہے، اور اس کے تحت میں جو ہے مانیٹر کروں گا تمام اسلامی پالیسیوں کو۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو رحمت للعالمین بورڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین کی ذات کو اور ان کی ہستی کو تسلیم کر لیں اور اسلام کا نظام نافذ کر دیں۔ کیا رکاوٹ کیا ہے آپ کو؟ علماء نے، پاکستان کے علماء نے، جس کے اوپر شیعہ، سنی، اہل حدیث، تمام مسلک اور فرقوں کے دستخط موجود ہے، 22 نکاتی ایجنڈا اسلام کا منشور پاکستان کے لیے بنا کے یہ پیش کیا تھا 1951 میں۔ آج تک گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے۔ وہ منشور نافذ کرے نا آپ اسلام کا، کیوں نہیں کرتے آپ؟ سب کے دستخط ہے، کسی فرقے نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، آج ہم نے اور آپ نے اسلام کو وہ حشر کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اسی میں ہمارے اور آپ کی نجات ہے۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ شاہد صاحب کی اہلیہ کوہستان میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ سعیدہ پروین کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان مرحومین ہیں، ہمارے والدین، آئبہ، اقربا، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔